کوئی اپنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، دوسروں کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی زندوں کے لیے دعا کرے تو زندوں کے لیے تو دعا قبول ہے، اگر فوت شدگان کے لیے کوئی دعا کرے تو ان کے لیے قبول نہیں ہے، بلکہ مطلق فرمایا جو بندہ میری بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کرنا میں ہر ایک کے حق میں قبول کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اگر دعا اپنے لیے کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو دعا اپنے والدین کے لیے کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو عزیز و اقارب کے لیے کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنا بندے کا کام ہے، اس کو قبول کرنا اس رب رحیم کا کام ہے۔ قبولیت میں فرق اتنا ہے کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی اس کا اجر عطا کر دیتا ہے، اس دعا کو قبول کر کے اس دعا کا فائدہ فوری عطا کر دیتا ہے۔ اور قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن اس دعا کا فائدہ کچھ وقت بعد عطا کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت رب تعالیٰ ایک اس انداز میں بھی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہے، کچھ سوال کرتا ہے، وہ چیز اس کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوتی تو رب تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ دعا قبول کرنے کا رب کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لیتا ہے، پھر اس دعا کا اجر اور فائدہ رب تعالیٰ اسے آخرت میں عطا کرتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں بظاہر جب قبول نہیں ہوتی، ہمیں ان کا اجر نہیں ملتا، فائدہ بظاہر نہیں ملتا، تو ہم ایک دوسرے کو گناہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں، یار ہم نے دعائیں بڑی کی لیکن ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ ہم نے بڑی دعائیں کروائی ہیں، بڑے نیک لوگوں سے دعائیں کروائی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ قبول تو کرتا ہے لیکن رب تعالیٰ کی قبول کرنے کے انداز نرالے ہیں، انداز علیحدہ ہے، کبھی اسی وقت اجر عطا کر دیتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد اجر عطا کرتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے کوئی اور چیز عطا کر کے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، کبھی بندے کی دعا کو رب تعالیٰ محفوظ کر کے اس کا اجر اسے آخرت میں عطا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول ضرور کرتا ہے لیکن اس کی قبولیت کے انداز مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب میرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی بن کے آ جائیں اور پوچھے رب کہاں ہے، محبوب اعلان کر دیجئے فإنی قریب، رب تو قریب ہے، دعا کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری سوالوں کو سننا، تمہاری فریادوں کو سننا، تمہاری درخواستوں کو سننا اس رب رحیم کا کام ہے۔ دعا تم کرو، دعا کو قبول وہ خود کرے گا۔ اگر دعا صرف اپنے لیے کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن وہ دعا اچھی دعا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے ایک صحابی مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بھی وہ چیز عطا فرما، فلاں چیز مجھے بھی عطا فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور کو عطا نہ کر۔ جب اللہ کے محبوب نے اس صحابی کی یہ کلمات سنے تو جب اس نے اپنی دعا مکمل کر لی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خطاب فرمایا، اس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمایا کہ اللہ کی وسیع رحمت کو محدود نہ کر، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اپنے لیے بھی سوال کر، اپنے لیے بھی مانگ، دوسروں کے لیے بھی مانگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو
جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بندے نے اپنے فلاں دوست کے لیے، اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے، اپنے فلاں مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے، جس طرح کی دعا اس بندے نے اس کے لیے کی ہے باری تعالیٰ اسی طرح اسے بھی عطا کر دے۔ یعنی اس کے لیے جبریل امین دعا کرتے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپنے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی رحمت کو محدود کیا جاتا ہے۔ تو جب دعا کی جائے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کی جائے، جب دوسروں کے لیے دعا کی جائے تو پھر اپنی ذات کے متعلق بھی رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو تو اپنی پاک زبانوں سے دعا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتقاض بشریت گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ہم پاک زبانیں کہاں سے لائیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے صحابہ، جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، دوسرے کے حق میں دعا کرنے کے لیے جو تم اپنی زبان استعمال کرتے ہو، تمہاری زبان دوسرے کے حق میں پاک ہوا کرتی ہے۔ یعنی جو دعا دوسرے کے لیے کی جاتی ہے اس دعا کو رب تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ اس میں بندے کا اپنا لالچ نہیں ہوتا، ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ذات پرستی نہیں ہوتی، مفاد پرستی نہیں ہوتی۔ تو دوسرے کے حق میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو خالصتاً نیت سے کرتا ہے، تو جب دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے خلوص نیت کی وجہ سے اس کے حق میں بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو پتہ چلا تو جو دوسروں کے لیے دعا کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، رب تعالیٰ اسے زیادہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور جو دعا زندہ کے لیے کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور جو دعا فوت شدہ لوگوں کے لیے کی جائے وہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو اس دنیا سے چلا گیا تو جو اس نے دنیا میں کیا ہے اسی کا اثر اسے ملنا ہے، اجر اسی کا اسے ملنا ہے، دعاؤں میں کیا رکھا ہے؟ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا کا بڑا مقام ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ جانے لگے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم اللہ کے گھر جا رہے ہو، وہاں جا کر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، وہاں جا کر ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا۔ جو سلطان الانبیاء ہے وہ دعا کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جا کر ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر آج میں اور تم یہ کہو کہ دعاؤں میں کیا رکھا ہے تو پھر جہالت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو حضرت ذوالفقار جب دعائیں کی جاتی ہیں تو دعاؤں میں بڑا اثر رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت شدہ بندہ قبر کے اندر اپنے لواحقین کا انتظار کرتا ہے، کاش میرا کوئی مسلمان بھائی، میرا کوئی عزیز و اقارب میرے لیے بخشش کی دعا کر دے، اس کا بخشش کی دعا کرنا میرے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ اور قبر کے اندر قبر والا انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتحبس۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتی کو انل ہوا والی زبان کے ساتھ ارشاد فرمایا، جب قبر والا قبر کے اندر ہوتا ہے، قبر کا مہمان ہوتا ہے، اس کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر وہ بڑا ہی پریشان حال ہوتا ہے۔ کاش ہمیں اپنی قبر یاد ہوتے، کاش ہم اپنی قبر یاد کرتے،
کہ قبر میں ہم نے جواب دینا ہے، قبر کے اندر ہم سے کچھ سوال ہونے ہیں، کچھ پوچھا جانا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے کسی قبر کا تذکرہ ہوتا، آپ زارو قطار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی۔ کسی نے سوال کیا، پوچھا یا امیر المومنین، آپ کے سامنے لوگ فوت ہوتے ہیں، فوت شدہ لوگ دیکھ کر آپ اتنا نہیں روتے، آپ میت کو دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، آپ کو اس قدر رونا نہیں آتا، آپ کی آنکھوں میں اس قدر آنسو نہیں ہوتے۔ جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو قبر کا ذکر سن کر آپ زارو قطار رو اٹھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسو سے بھیگ جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے آقا کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے مشکل مرحلہ ہے، تو جو قبر کے مرحلے سے کامیاب ہو گیا وہ باقی مراحل اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ تو میں تو اس وجہ سے روتا ہوں کہ جب میری رات قبر میں ہوگی مجھ پر کیا بیتے گی۔ حضرت عثمان بن عفان جس کو حضور نے فرمایا کہ عثمان تو جو کچھ مرضی آج کے بعد کر، تو جنتی ہے جنت تجھ پر واجب ہو گئی ہے، وہ جنتی شخص قبر کا نام سن کر اس قدر روتا ہے، زارو قطار روئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا، ہم نے بھی کبھی فکر کی کہ ہم نے بھی ایک دن قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر ہم سے بھی کچھ سوالات ہونے ہیں، قبر کی راتیں ہم نے بھی گزارنی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق، جب قبر والا قبر کا مہمان بن جاتا ہے، قبر کے اندر بڑی مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا پریشان ہوتا ہے جس طرح پانی میں ڈوبنے والا بندہ پریشان ہوتا ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے، توجہ فرمائیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضور نے فرمایا قبر والا بندہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے۔ میں تھا ہی کدھر یہ بتاؤ کہ جب کسی قبر والے کو دفن کر دیا جائے، اوپر اس کے مٹی ڈال کے قبر کو بند کر دیا جائے، قبر والا کسی کو نظر آتا ہے؟ قبر والا کسی کو نہیں نظر آتا۔ وہ اپنی اولاد کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اپنے والدین کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اپنے دوست احباب کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن یہ اس حالت میں رب تعالیٰ نے ایک آنکھ ایسی بھی پیدا کی ہے جس کے متعلق فرمایا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اس آنکھ پر رب تعالیٰ نے قبر کی حالت بھی پوشیدہ نہیں رکھی، قبر کی حالت بھی اس آنکھ پر رب تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اور قبر کی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی تائید میں بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سفر پر جا رہے تھے، آپ اپنی سواری پر سوار تھے، آپ کی سواری اچانک رک گئی۔ جب سواری رکی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو حکم فرمایا کہ میری بارگاہ میں حضور کی ٹہنی توڑ کر پیش کی جائے۔ تو صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی ایک ٹہنی توڑ کر پیش کی۔ حضور نے اس ٹہنی کے اپنے دنیا والے ہاتھوں سے 2 ٹکڑے کیے، اس ٹہنی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
हमारे फायदे के लिए एक सवाल किया था कि कयामत तक लोगों के लिए मसला आसान हो जाए। सहाबा ने पूछा, बात की वजाहत की। आका, इस राज की हमें समझ ना आई, उस हिकमत को हम समझ न सके कि आपकी सवारी रुकी, आपने खजूर की टहनी मंगवाई, खजूर की टहनी मंगवा कर उसको टुकड़ों में तकसीम किया, आधा एक जगह पर रख दिया, आधा दूसरी जगह पर रख दिया। इसमें राज क्या है, हिकमत क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सवाल करने वाले सहाबा, इस जगह पर 2 कब्र, ठीक हो गया, ठीक। उन कब्र वालों को अजाब हो रहा था।